الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین ثم آمین۔ آئیے ہم سب مل کر مدنی ساجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی ایک ٹکڑے کے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو رمضان المبارک کی جہاں ساری اور فضیلتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی کہ اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کا نازل ہوا۔ آپ اس مبارک مہینے کی برکت کو، رحمت کو جانتے ہی ہیں، پھر بھی میں آپ کو وہی سناؤں گا جو آپ پہلے سن چکے ہیں۔ ہماری نئی نسل وہ نہیں جانتی ہے، اور جو جانتی ہے اس کے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ پورا ایک مہینہ، یہ وہ برکت ہے کہ کسی مہینے میں اس کی برکت نہیں۔ اس کی برکت ہم کیا، کوئی اور کیا بیان کر سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنى امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ بندے اگر یہ جانتے کہ رمضان میں کیا ہے، رمضان کی خوبی، فضیلت، اس کی برکت، رحمت، مغفرت اس میں کیا ہے، تو لتمنا امتی، میری امت یہ تمنا کرتی، آرزو کرتی، ان تکون السنۃ کلھا رمضان، کہ پورا مہینہ، پورا سال رمضان ہو جائے۔ آج ہمیں دنیا میں آپ قبول کیجئے یا نہ قبول کیجئے، حقیقت یہی ہے، خاص ہو یا عام ہو، کسی کی تکلیف یا کسی کی دل آزاری نہیں، یہ حقیقت ہے کہ ہم اور آپ اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکت، فضیلت جانتے ہوئے ہمارے بہت سارے حضرات روزہ نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب کام کرتے ہیں، نہیں کام کریں گے کھائیں گے کیسے، بال بچہ کیسے کھائے گا،
زندگی بسر کیسے ہوگی؟ اللہ الصمد۔ آپ سنیے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک وہ مبارک برکت والا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ ایک رات اس کی ایسی ہے جو 1000 رات سے بہتر ہے۔ اور اس بیان کے بعد فرمایا کہ جو اس میں روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مغفرۃ لذنبہ، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ آج سے 1500 سال پہلے وہ ایمان والے ان کی حالت کیا تھی اور آپ کس حالت میں ہیں۔ اس کے بعد ہم اور آپ دنیا میں مصروف۔ کیا ارشاد فرمایا کہ یہ افطار کرانے والے کی فضیلت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب دے گا، اجر دے گا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت مل جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں ہر شخص ایسا نہیں ہے، ہم میں ہر شخص ایسا نہیں ہے جو روزے دار کو افطار کرا سکے۔ آپ سوچئے، لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، یا رسول اللہ ہم میں کا ہر شخص نہیں ہے جو اس فضیلت کو، اس برکت کو وہ پا سکے۔ سوچئے، یہ ہمارے لیے کہا تھا۔ میرے سرکار تو جان ہی رہے تھے کہ ہمارا ایمان والا اس کی معاشی حالت، اس کی ایمانی حالت، سب حالت کو جان رہے تھے، جان تو رہے تھے، لیکن آپ قربان جائیے ان مسلمانوں پر، ان کی جذبہ اور ان کے دل اور ان کے ایمان کی محبت تو دیکھیے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم میں ہر شخص ایسا نہیں ہے جو روزے دار کو افطار کرا لے۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو روزے دار کو اللہ مزغت لمدین، ایک گھونٹ دودھ، او تمرتین، ایک چھوارا، ایک کھجور، او شربت من ماء، یا ایک گھونٹ پانی۔ قربان جائیے نبی رحمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت پہ فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی، ایک چھوارا اور کچھ نہیں، ایک گھونٹ دودھ اگر کسی روزے دار کو افطار کرا دیا تو اللہ تعالیٰ یؤتی اللہ ھذا الثواب، یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ آپ سنیے، اور بھی تفصیلی حدیث ہے کہ جس نے روزے دار کو سیر شکم سیر پیٹ بھر کھلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے ایک جام پلائے گا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ۔ ایسا نہیں کہ وہاں جائیں گے پھٹافٹ حساب ہوا ترنت جائیں گے اور جنت میں چلے گئے، جہنم میں 50,000 مہاجر صاحب 50,000 سال کا، جتنا آپ گنتی کرتے ہو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا لمبا دن ہوگا۔ تو جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ حوض کوثر سے اس کو ایک جام پلایا جائے گا کہ اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو جیسی نیکی کرے گا، نماز پڑھے گا نماز کے دروازے سے، روزہ رکھے گا روزے کے دروازے سے، صدقہ دے گا صدقہ کے دروازے سے، داخل ہوگا جنت میں۔ مگر آج اور آپ ہم سوچئے کہ کون مسلمان ایسا ہے جس کے پاس 24 گھنٹے کا 2 روٹی صبح 2 روٹی شام کھانے کا
کی طاقت نہیں ہے سبھی کے پاس۔ ہم آسودہ ہیں، ہم آسودہ ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنا مصروف ہیں کہ اس برکت سے، رحمت سے محروم رہتے ہیں، بہت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اگلے رمضان کی برکت نصیب فرمائے۔ تم کیا قرآن پاک میں پڑھو گے، بہت سارے دنیا میں لوگ آئے اور دنیا کا حصول کیا، ایسا حصول کیا، جانتے ہو سداد جو آج کی اولاد میں سے، آج کی اولاد میں سے ایک سداد بھی تھا جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی۔ دنیا میں جنت میں کتنا پیسہ ہوگا آپ سوچئے۔ سنا تھا کہ جنت میں سونے اور چاندی کی دیوار ہوگی، اینٹ کی دیوار ہوگی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جنت بنایا تھا۔ کتنا پیسہ ہوگا، پیسے کی کمی نہیں، مگر اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے ایمان والو سنو، کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین۔ یہ دنیا والو کتنے ہیں جو چھوڑ گئے، کم ترکو کتنے ہیں جو چھوڑ گئے، من جنات و عیون، باغ اور چشمے، و زروع و مقام کریم، کھیتی اور شاندار بلڈنگ، عمارت، فلیٹ، جس کو آج دیہات والے نقل بہت کر رہے ہیں، نہیں مولوی صاحب، شہر میں جگہ کی کمی تنگی رہتی ہے تو بابا اتنی سی زمین میں ایک بلڈنگ 32 منزلہ، 20 منزلہ، 50 منزلہ بناتے ہیں، اور ایک انسان کے رہنے کے لیے 2 روم، ایک ہال، کھانے پکانے کا اور ضرورت کا زمین کی کمی سے۔ مگر آپ دیہات والے بولے ہم اس سے کم کیا ہیں، ہم اس سے کم کیا ہے، ہم کو زمین ہے، ہم بھی ویسے ہی بنائیں گے۔ ارے دیہات والے، آپ مرغی پوستے، مرغی کے لیے دربہ بنانا ہوگا نا، بکری پوستے اس کے لیے چھپری نہیں بنانا ہوگا، کسان ہے تو 5 بورا جلاون کے لیے اس کی جگہ رکھنی ہوگی نا، ٹھیک ہے، نقل کیے۔ تو اللہ نے کہا کتنے ہیں، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا میں ہم مصروف ہیں۔ اللہ نے کہا کم ترکو، کتنے چھوڑ گئے، باغوں کو چھوڑے، چشمے کو چھوڑے، کھیتی کو چھوڑا، شاندار بلڈنگ کو چھوڑا، اور اس کے بعد وَنَعْمَةٍ کانوا فیہا فاکہین، اور وہ اللہ کی نعمت، رحمت، جسے اب بریانی کھا رہے ہیں، نہ جانے کیا کھا رہے ہیں، دنیا کے عیش و آرام، جاڑے گرمی کا اس کا انتظام کر رہے ہیں، کانوا فیہا، اس میں فارغ البال شاندار زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کذالک، ایسا ہی کیا ہم کرتے ہیں، وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم کسی دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیتے ہیں، مالک بنا دیتے ہیں۔ تو ایمان والو، ایسی برکت والی رات، ایسا برکت والا دن آپ کو کہاں ملے گا؟ اسی لیے اللہ نے کہا، اللہ کے حبیب نے کہا کہ اگر جان جائے تو تمنا کرے گا کہ پورا سال رمضان ہو۔ کیوں ایسا کیسا کر سکتا ہے؟ ارے آدمی کو بھوک لگی کھائے گا، پیاس لگی ہے بھائی کھانا ہے، بھوک لگی ہے کھانا کھا لے گا، پیاس لگی ہے پانی سے پیاس بجھا لے گا۔ پھر تمنا کیسے کرے گا؟ تمنا اس لیے کرے گا کہ اس کی جہاں ساری اور فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ بندہ 24 گھنٹہ، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا بولنا، سب چیز عبادت ہی عبادت ہوتی ہے۔
اس کی ساری چیز عبادت سے اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ یہی تو ہماری تخلیق کا مقصد ہے. آپ پیدا ہی کیے گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، تو وہ چیز آپ کو اس رمضان میں حاصل ہو رہا ہے. تو آپ کیوں نہیں تمنا کریں گے کہ ہم جس چیز کے لیے پیدا ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں ہماری زندگی گزار رہا ہے، تو بلا شبہ جب یہ فضیلت جانے گا تو وہ ضرور تمنا کرے گا ان تکون السنۃ کلھا، رمضان پورا سال کا سال روزہ ہو جائے. ہو گیا ٹائم محسن صاحب؟ تو درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمدin وعلی آل سیدنا مولانا محمدin وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. تو یہ رمضان المبارک کی یہ فضیلت ہے. آپ اس چیز کو نہیں غور سے کرتے ہیں. کیا بھائی کھانا ہے؟ بھائی کھانا ہے، حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں. پانی ہے، اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں. تو یہ روزے کی فضیلت ہے کہ آپ اپنی طبیعت سے نہیں، اپنے خالق مالک کی مشیت اور اس کی رضامندی کے لیے، اس کی حکم کی تعمیل، اس کی فرما برداری میں اب اگر وہ آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت اس کے لیے ہے، حور اس کے لیے ہے، باغ اس کے لیے ہے، نہر اس کے لیے ہے، سب اس کے لیے ہے. اس لیے کہ اس نے ہمارے حکم سے کھانے کو چھوڑ دیا، پینے کو چھوڑ دیا، سونے ساری نعمتوں کو اس نے چھوڑ دیا. تو ہمارے جب حکم سے اس نے کھانا چھوڑا ہے، پینا چھوڑا ہے، تو اللہ کہتا ہے، اللہ کے حبیب خوشخبری دے دے کہ انا اجزی بہی، میں ہی اس کا بدلہ دوں. نماز روزہ چاہے صدقہ ہو، جہاد ہو، حج ہو، سب کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا. مگر اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا. تو اس عبادت سے اللہ کسی اور عبادت سے اتنا راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے جو اس رمضان المبارک کے روزے سے خوش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے ہر لمحوں سے، اس کی برکتوں سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے مالا مال فرمائے. اور ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہماری زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ رہے. آمین. السلام علیکم.